اصبحتم بنعمته اخوانا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، کافی دیر سے آپ حضرات متحدہ علماء کونسل کے تعارف، اغراض و مقاصد اور اس تعلق سے کچھ دیگر تفصیلات کو سن رہے ہیں، اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کونسل کے قیام کا مقصد اصلی کیا ہے۔ میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، اور چونکہ وقت بھی بہت ہی مختصر ہے، اپنے وقت کے اندر اس پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے، اس لیے بس ایک آیت کا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس روشنی میں کچھ بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بہت ساری نعمتوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے، وہیں ایک نعمت یہ بھی شمار فرمائی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آپسی اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی، ہم آہنگی، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام برادران اسلام کو اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ اس نعمت کو اپناؤ، اسے استعمال کرو، اور اللہ کے اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قوم نے اپنایا ہے، قبول کیا ہے، تھوڑی سی مختصر سی تعداد ہونے کے باوجود بڑے بڑے معرکے سر کر لیے ہیں اور دنیا کو ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پڑھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کے اندر تالیف پیدا کیا، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی بدولت آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اور نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ کل مومن اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جو پیغام اللہ رسول نے دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر زمانے میں جہاں بھی کہیں ہوں اور جیسے بھی ہوں، اس پیغام کو ہم قبول کریں، اپنائیں، اور اگر ہم اس پیغام کو برابر قبول کرتے رہیں گے، سینے سے لگاتے رہیں گے، اور دنیا کے بہت سارے اختلافات اور ساری چیزوں سے ہٹ کر کسی ایک چیز پر ہم متحد اور متفق ہوں گے، تو انشاءاللہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے پیشتر بہت سارے لوگوں نے اس تعلق سے گفتگو فرمائی، آپ نے سنا کہ اختلاف و افتراق کی وجہ سے اور یکجہتی اور اتحاد نہ رہنے کی بنا پر کتنے بڑے نقصان اور کیسے سخت ترین حالات، مشکلات اور مصائب کا ہمیں ایک طویل عرصے سے سامنا کر رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، وہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل رحم ہے۔ تو ان حالات کا ذمہ دار ہم جہاں دوسرے لوگوں کو بناتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں
کہ اللہ رسول کا دیا ہوا یہ پیغام ہم نے کتنا اپنے سینوں کو لگایا. ہم خود بھی ان صورتحال کے پیدا ہونے میں ذمہ دار اور ایک طریقے سے مجرم بھی ہیں. خانوں خانوں میں بٹ کر ٹولیوں میں اور مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر اس طریقے کے جو حالات ہم نے اپنے بنا رکھے ہیں اور دنیا کو جو ہنسنے کا جو ہم نے موقع دیا ہے. باقی قومیں بھی دیکھ کر کبھی کبھی مذاق بھی اڑایا کرتی ہیں کہ یہ مسلمان جن کو قرآن کے اندر حدیث کے اندر اتحاد و اتفاق یکجہتی کا درس دیا گیا ہو، آج یہ قوم کس طریقے سے مختلف خانوں کے اندر بٹی ہوئی اور کس طریقے سے مختلف قسم کے نقصانات، مصائب و آلام سے دوچار ہے. کبھی کبھی ان حالات کے اوپر وہ جو غیر کمنٹ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تو واقعتاً شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تو انہی سب ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے متحدہ علماء کونسل کا وجود عمل میں آیا ہے کہ ہم ان پیغامات خداوندی اور رسول کو ہم اس کو گلے لائیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور دنیا کے لوگوں کو یہ درس اور ہم بھی پیغام دیں کہ آپسی تال میل، پیار محبت، اتحاد و اتفاق اور جو اس طریقے کی یگانگت کی تعلیم اسلام کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم بھرپور اس پر عمل بھی کریں اور ایک دوسرے تک اس کو عام بھی کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس کونسل کے بنائے جانے کا جو مقصد ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس مقصد کے اندر ہم سب لوگوں کو بھرپور کامیابی بھی عطا فرمائے. جملہ شرور و متحدہ علماء کونسل بنارس کی آج یہ پہلی میٹنگ جس میں سبھی لوگ آج شرکت کر رہے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے میں اس میٹنگ کی صدارت کر رہے جناب صدر صاحب کی اجازت سے آپ سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی کوشش ہے کہ ایک اس طرح سے ایک اسٹیج پر ایک رائے کے ساتھ سارے لوگ ہیں جو اپنے مسائل کو، قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس متحدہ علماء کونسل بنارس کے اس بینر تلے، اس ٹرسٹ تلے اکٹھا ہوئے ہیں. جناب صدر صاحب اور اسٹیج پر بنارس کی وہ علماء، ریسپیکٹڈ جو لوگ ہیں، جو علم کے ماہر ہیں، یہاں پہ ان سب لوگوں کی اجازت سے میں دو بات کہوں گا. ہال میں جو لوگ موجود ہیں ان سب لوگوں کو میرا سلام ہے، سلام عرض ہے. البرٹ آئنسٹین نے ایک بات کہا، جس نے ایٹم بم بنایا، میزائل اور ڈاکٹرن آف ریلیٹیوٹی کی تھیوری دیا. البرٹ آئنسٹین نے آخر میں ایک بات کہا کہ ٹرائی ناٹ ٹو بیکم اے مین آف سکسیس بٹ رادر ٹرائی ٹو بیکم اے مین آف ویلو. البرٹ آئنسٹین نے کہا جب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ایک سے ایک وہ انوینشن کر رہے تھے، میزائل سے لے کے ایٹم بم کی تھیوری تک، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک کامیاب آدمی نام پیدا کرنے، ایک کامیاب آدمی، سکسیسفل آدمی بننے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ ایک ایسا آدمی بنے، ایسے آدمی بنے جو ویلو پہ، گڑ پہ، انسانیت پر، دنیا کے لیے کچھ ویلو دے سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے. صرف نام پیدا کرنے سے، نام رکھ لینے سے کسی کا نام روشن ہو جائے، بہت لوگ ان کو جانتے ہیں، اس طرح کی سوسائٹی، ٹرسٹ مشروم کی طرح بنی ہوئی ہے اور رجسٹرڈ ہے. تو ہمارا متحدہ علماء کونسل بنارس سے یہ استدعا ہے، یہ ریکویسٹ ہے ہماری کہ یہ جو تنظیم بنی ہے یہ ایک ویلو کی تنظیم بنے. ان تنظیموں کی طرح
जो रजिस्टर्ड हैं सोसाइटी में, 10,000 तंजीम रजिस्टर्ड हैं सोसाइटी में, ट्रस्ट में। तो हमारे अमीन भाई, मौलाना, हमारे मुफ्ती जनाब बासित साहब, सारे लोगों से बातचीत हुई। इन लोगों के अंदर वो जज्बा, वो एहसास, वो सोचो फिक्र ये आई कि भाई इस तरह की एक तंजीम बने जो एक गाइडिंग स्टार का काम करे। मुत्तहिदा उलमा काउंसिल रजिस्टर्ड ये जो ट्रस्ट हुआ, इसका मिशन और विजन ये सबसे जरूरी है कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हमारे लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। तो जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, मिशन है, 6-7 जो मिशन है हमारे भाई ने अभी बताया, इन सब मिशन के साथ ये इस मुल्क में आजादी के बाद, हम सिर्फ 2 मिनट रखना चाहेंगे कि आजादी के बाद इस मुल्क में ये हमारा जो इतना प्यारा मुल्क है, जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स हुआ, उसमें जो माइनॉरिटी, जो मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका है, ये पीछे रह गया। ये पीछे इस मायने में रह गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि ये एजुकेशन में पीछे रह गया। हम आप देखेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है रिसर्च की, कि चूंकि ये एजुकेशन में पीछे रह गया, इसके वजह से ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं, ये मेन स्ट्रीम में डेवलपमेंट के, किसी मुल्क के डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके। और जब मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके तो हमारी बस्तियां कमजोरों की बस्तियां बनने लगी, हमारी बस्तियां लाचारों की बस्तियां बनने लगी, हमारी बस्तियां छोटे छोटे मेहनत कश बिजनेसमैन की बस्तियां बनने लगी, एक अलग बस्ती बनने लगी। और जो इस मुल्क के डेवलपमेंट का जो मेन स्ट्रीम था, उससे हम कटते गए। तो हमारी इस मीटिंग में हमारा सबसे पहला ये थ्रस्ट होगा, जो मिशन होगा, जो थ्रस्ट होगा, वो ये होगा कि हम सारे मसाइल के साथ साथ, ये बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत है ये जो स्टेज पर बैठी हुई है, ये बहुत बड़ी ताकत, कुव्वत, बहुत बड़ी फिक्र इनके अंदर है। ये चाहें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। तो पहला मिशन और विजन जो और है हमारे ऑब्जेक्ट्स, उसके साथ साथ ये होगा कि हम कम से कम बनारस के अंदर जो हमारे लड़के और लड़कियां हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की पढ़ाई हो, क्योंकि आज के ज़माने में सब डिजिटल है, हर चीज़ डिजिटल है। अगर हम पीछे हट हो गए तो फिर आप समझ लें कि हम इस देश के में अपनी वो सलाहियत, वो अपना नहीं रोल प्ले कर सकते जो हमको करना चाहिए। इसलिए मुल्क वही तरक्की करता है जिसमें हर कौमें तरक्की करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, किसी भी फिरके के लोग हो, सब तरक्की करें, सब डेवलप करें, सबको अपॉर्चुनिटी हो, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ राइट हो डेवलपमेंट का, तो वही मुल्क तरक्की करता है। हम यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, मगर उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम किया, उन्होंने 300 साल तक काम किया। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस मिशन विजन पे काम करें, नंबर 1 एजुकेशन पे। और वो तब होगा, हमारे यहाँ बहुत से मदरसे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं और स्कूल हैं, कॉलेज हैं, नेशनल इंटर कॉलेज है, जय नारायण है, बहुत से कॉलेजेस हैं। हम इन स्ट्रक्चर को और ज्यादा मॉडिफाई करें। नया स्ट्रक्चर बनाने की जगह, नया स्ट्रक्चर बनाने में करोड़ों रुपया लगेगा, नया स्ट्रक्चर बनाने में करोड़ों रुपया लगेगा, तो हम जो ये स्कूल हैं, हमारे इंटर कॉलेजेस हैं, इनके जो ढांचे हैं, इनके जो स्ट्रक्चर हैं, इनको हम मजबूत करें। दूसरी बात कि इन्हीं स्कूल में हम, इन्हीं स्कूल कॉलेजेस में हम कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं।
शाम के वक्त जैसे 10 बजे से 4 बजे तक अगर कोई स्कूल चल रहा है, 7 बजे से 12 बजे तक चल रहा है, तो हम इसमें शाम को कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं जिसमें लड़कों को और लड़कियों को MBBS के लिए, नीट के लिए, BEd के लिए और BHU में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में एंट्रेंस टेस्ट के लिए उनको तैयार किया जाए। एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोचिंग में वो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है कोचिंग कराने का, तो BHU में एंट्रेंस टेस्ट है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट है, तो उन बच्चों को लोग तैयार करें, कोचिंग करें कि आप टेस्ट में लो। अगर वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो गए, जामिया मिलिया में हो गए, तो उनको एजुकेशन सस्ती मिलेगी, उनको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जो प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ रहा है। तो हमारा जो थ्रस्ट होगा वो पहला थ्रस्ट ये होगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके साथ साथ कि हमारे बनारस में जो भी कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान का रख रखाव, उसकी बाउंड्री, हमारे जो भी बनारस के अंदर हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स का रख रखाव कैसे हो, मस्जिदों का रख रखाव कैसे अच्छा हो। बहुत सी मस्जिदें हम बजरडिया में और लोहता में कई जगह जाते हैं, वहाँ का मस्जिदों की वो हालत वो सही नहीं है, बोस्ता हालत है। तो अगर आप सब लोग कोशिश करें तो उन मस्जिदों के स्ट्रक्चर को भी अच्छा बनाया जा सकता है। बहुत से छोटे छोटे मदरसे हैं, अगर कोशिश करें तो उन मदरसों को हम एक रीमॉडल कर सकते हैं। एक थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे तो रीमॉडल कर देंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों पे जो बहुत ही ज़रूरी है, हम इन सब चीज़ों पे काम करें। जो भी आपस में मसाइल हैं उन मसाइल को हल करें, और इस मुल्क के मेन स्ट्रीम में दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इंडोनेशिया के बाद इंडिया है, दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी इस देश की तरक्की में, इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश में अपना रोल प्ले करने में, इंटीग्रेशन के लिए काम करे। वो तभी होगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह की कोई उसकी बात नहीं है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको है, किसी भी तरह से वो नहीं है। आप आए, सरकार है, सब आपका साथ देंगी। आप देश के लिए काम करें, देश की इंटीग्रेशन के लिए काम करें। अपने जो कौम के लोग हैं वो जहाँ जहाँ कमज़ोर हैं, बहुत सी लड़कियाँ हैं जो पढ़ नहीं पाती, बहुत से लड़के हैं जो फीस नहीं जमा कर पाते, बहुत से यतीम बच्चे हैं, यतीम लड़कियां हैं। तो आइए हम सब लोग मिल के, आप सब लोग आगे आइए। इतने यतीम लड़कियां हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके अंदर कुदरत ने इतना हुनर दिया है, उनको छोटे छोटे कारोबार लगाइए, उनको फाइनेंस कीजिए, वो छोटा छोटा बिजनेस खड़ा करें। और भी लोगों को आप देखें तो वो बिजनेस करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये जो कंक्रीट है, ये बुनियाद के पत्थर हैं। जब आप इन पे काम करेंगे तो कुछ दिन बाद दिखाई देगा कि ये एक डेवलप्ड कौम है, ये तरक्की याफ्ता कौम है, पावर वहां से जनरेट होगा। तो इन सब चीजों पर करें, और हमको पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मुत्तहिदा उलेमा काउंसिल बनारस इसमें कामयाब होगी। बहुत बहुत जैसा कि आपको मालूम है कि आज मुत्तहिदा उलमा काउंसिल का ये पहला इजलास आम है। बनारस में तो बहुत सी तंजीमें बनी और बिगड़ी हैं, मगर ये वाहिद तंजीम है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम की नुमाइंदगी शामिल है। बहुत सी तंजीमें हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत की वाहिद तंजीम है, और इसमें जितने भी उलमाए किराम की नुमाइंदगी है, हर आलिम दीन किसी भी मसलक का हो, वो अपनी ज़ात में तन्हा नहीं बल्कि एक अंजुमन है। इसकी ताकत, इसकी इफादियत बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। परवरदिगार आलम का शुक्र अज़ीम है कि हमारे अमीरुद्दीन भाई ने बहुत कोशिश की और बहुत जिद्दोजहद की, तब जाकर ये
मजलिस और मुत्तहिदा उलमा काउंसिल का क़याम अमल में आया। यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम जिहाद ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीर। मंजिल मकसूद तक अगर पहुंचना है तो मेहनत करना होगा। एक चींटी है, अगर वो अपने मंजिल मकसूद तक जाना चाहती है, गिरती है, चढ़ती है, मगर अपनी हिम्मत नहीं हारती, अपना हौसला नहीं हारती, वो मेहनत करती रहती है और अपनी मंजिल मकसूद तक जाके पहुंच जाती है। इसमें बड़ी कोशिशें की गई, बड़ी मेहनतें की गई। तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर देना ये बहुत बड़ा काम है, अदीमुल मिसाल काम है। और इंशाअल्लाह अगर ये बनामे मुस्लिम एक प्लेटफार्म है मुसलमानों का, और इसलिए ये मजलिस और मुत्तहिदा उलमा काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया कि आज हमारे सामने हमारे मुस्लिम मुआशरा में भी बड़ी ख़राबी है। हम अपने मुसलमानों के अंदर भी इस्लाह मुआशरा करें, इसके लिए कमेटियाँ बनाए जाएं कि आज हमारे अंदर कितनी खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि दीनी उलूम के साथ असरी उलूम का भी होना ज़रूरी है, मगर मैं ये कहता हूँ कि असरी उलूम के साथ दीनी उलूम का भी होना ज़रूरी है। असरी उलूम वाले तो बहुत डिबेट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, बयान जारी करते, मगर हदीस को कुरान, कुरान को हदीस बताने वाले भी हैं आज, और वो डिबेट में भी बैठते हैं। तो जहाँ असली उलूम है उसके लिए दीनी उलूम का भी होना ज़रूरी है। और जब दोनों साथ साथ रहेंगे, हमें इल्म दीन का भी हासिल करना ज़रूरी है, हमें असली उलूम का भी हमारे लिए हासिल करना ज़रूरी है। जब दोनों चीज़ें हमारे पास रहेंगी तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कामयाबी और कामरानी रखी हुई है। एंड आई सेंड माई बेस्ट विशेस ऑन दिस होली ओकेजन। मैं इस मुबारक मौके पर बहुत बहुत अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। और मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के अंदर जितने भी उलमा किराम हैं बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला, वो बहुत ही संजीदा हैं और गौर व फिक्र करने वाले हैं। आपके लिए ऐसा लाए हमल इंशाअल्लाह हम लोग तैयार करेंगे ताकि आप लोगों को आगे के लिए रहनुमाई मिल सके। आज का दौर आप जानते हैं कैसा दौर है, कैसे हालात हैं। हिंदुस्तान में हमारा रहना है, जीना है, मरना है। हम यहीं पैदा हुए और हम जो है यहीं पे मरेंगे, इसी सरजमीन के खाक में हम जाएंगे। मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में। आज़ादी के बाद 1948 में फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को गोली मार दी गई। गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे था। उसी वक्त उसने अपना इरादा जाहिर कर दिया कि हिंदुस्तान में दो नज़रिया के लोग हैं। एक वो नज़रिया है जो जिए और जीने दो का है, और एक वो नज़रिया थिंकिंग है जो ये कह रही है और ये जाहिर कर रही है कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तानी हम ही हैं। मगर राहत इंदौरी ने कहा था कि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तानियों का है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पूरा मुल्क जितने भी शहरी हैं, तमाम लोग हैं, सबका ये मुल्क है। ये मुसलमानों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, जैनियों का मुल्क है, बुद्धिस्ट लोगों का ये मुल्क है, ईसाइयों का ये मुल्क है। 7 मज़हब के मानने वाले, 7 धर्म के मानने वाले हैं, सबका ये मुल्क है। जनरली इट इज सीन दैट एवरी फोर्स ऑपरेशन इट्स अपोनेंट and crushes the weak, but the apostle of Allah did just the river. They left bloodthirsty enemies, forgive them and build thy church. याद रखो, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हम हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं, हम हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ एकता के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, मुल्क पर अपनी जान निछावर करने के लिए भी तैयार हैं। मुल्क पहले है और उसके बाद दूसरी बाकी चीज़ें हैं। जब मुल्क मुत्तहिद रहेगा, मुल्क की सालमियत रहेगी, मुल्क की एकता रहेगी, मुल्क की अखंडता रहेगी, तभी हम हिंदुस्तान के लोग
اس ملک میں امن و امان کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن عزیز ہندوستان ہمیں بہت پیارا ہے، ہم اس کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے آزادی کے بعد ثابت کیا ہے، 1965 کی جنگ ہو یا کوئی اور دوسری جنگ ہو، مسلمانوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی آزادی کو ہرگز بھلا سکتے نہیں۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ اس لیے آج یہ علماء کونسل جو متحدہ علماء کونسل ہے، اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آزادی کے بعد بھی مہاتما گاندھی فادر آف نیشن یہ وہ شخصیت ہے جو ملک کی آزادی میں قائدانہ رول ادا کیا، اور ملک کی آزادی کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا، if India wants to be a successful country, it must follow in the foot steps of امام حسین۔ اگر ہندوستان ایک ترقی یافتہ اور سکسیسفل کامیاب ملک ہونا چاہتا ہے تو اسے امام حسین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اور پھر آگے مہاتما گاندھی نے کہا، if I would have an army like 72 soldiers of Hussein, I would have one freedom for India in 24 hours۔ بہت بڑی بات کہہ دی۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس امام حسین کے فوجیوں کی طرح ایک بھی فوجی ہوتا تو میں ہندوستان کی آزادی کو 24 گھنٹے میں میں حاصل کر لیتا۔ تو ہمارا ملک چلے گا، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ مہاتما گاندھی نے جو رہنما اصول بنایا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس پہ چلتے رہیں گے۔ ہندوستان میں تو حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، آتی جاتی رہیں گی، مگر ہمارا ملک آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ لیکن ہم مسلمان، ہمارے اندر جو ہے برائیاں اور خرابیاں جو پیدا ہو گئی ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ کوئی بھی تنظیم ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس کے فاؤنڈرز ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، ان کو اپنی انانیت کو ختم کرنا ہوگا۔ انانیت کے بجائے خلوص کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے خلوص کے ساتھ کام کیا، اخلاص کے ساتھ کام کیا تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے۔ ورنہ آج کا وہ دور ہے کہ کسی شاعر نے ٹھیک کہا ہے، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری یاد کام آئی، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی۔ اس لیے ہم حالات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ بحرانی دور سے کل بھی ہم گزرے تھے، آج بھی گزر رہے ہیں، مگر پیغمبر اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہر مشکل دور سے گزرنے کا ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک سیرت طیبہ وہ ہے جو مکی دور ہے، اور دوسرا آپ کی سیرت کا جو ہے حصہ جو ہے وہ مدنی دور ہے۔ 13 سال کے اندر اسلام کو کچلنے کے لیے مسلمانوں پہ کتنے ٹارچر کیے گئے، کتنا ظلم کیا گیا، مگر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رحم و کرم کا شاندار اپنا نمونہ عمل پیش کیا۔ صحابہ اکرام نے بھی صبر و تحمل کا کام لیا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ دین پر چلتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ظلم حد سے آگے بڑھتا ہے تو پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تمام اسلام کے دشمن تھے، مگر ان کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے، دین برحق ہے، دین رحمت ہے، کہ اسی پہ چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، تم میں کوئی آدمی بھی برا کام دیکھے تو چاہیے کہ
وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے کہ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اگر اتنی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے اس کو روکے، زبان میں بھی طاقت نہیں تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے، مگر یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے۔ آج ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں بھی سر ڈال کے سوچنا ہوگا۔ لیکن ایک بات جان لیجئے، اگر انفرادی برائی ہوتی ہے تو ایک شخص سے وہ برائی دور کی جاتی ہے، لیکن اگر اجتماعی برائی ہو رہی ہے، اجتماعی برائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اجتماعی طور سے اس کو روکنا ہوگا اور اس کو ختم کرنا ہوگا۔ متحدہ علماء کونسل، یونائٹڈ علماء کونسل کا قیام اسی لیے آیا ہے کہ آج ہماری قوم کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان سب کو ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعہ ہم دور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اصلاح معاشرہ کی بھی تحریک چلائیں گے اور ہمارے اندر تعلیم کی جو کمی فقدان ہے، تعلیمی معیار کو بھی ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے کوئی بھی آدمی ترقی کے آخری زینے پہ نہیں چڑھ سکتا۔ تعلیم اور علم کی گلی ایسی ہے کہ اسی گلی کو عبور کر کے ڈاکٹر سید ذاکر حسین اس ہندوستان کے صدر جمہوریہ بنے، ڈاکٹر فخر الدین علی احمد مرحوم اس ملک کے صدر جمہوریہ بنے۔ یہی نہیں بلکہ بے پی عبدالکلام جو سائنسداں بھی تھے، ایٹم بم کے خالق بھی تھے، وہ آج بھی ہیں، ان کی یادیں زندہ ہیں، ان کے اقوال زندہ ہیں، بھلے وہ دنیا میں نہیں۔ اس ملک کے سب سے عظیم منصب مسند صدارت پر فائز ہوئے اور یہاں کے صدر جمہوریہ بنے، تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم میں بھی آگے آنا ہوگا، عصری علوم میں بھی آنے ہوگا، دینی علوم میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ آج ہمارے سامنے جو چیلنج ہیں ہم اس کو سویکار کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر ان چیلنجز سے ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی کو نمونہ عمل بنایا، اور دنیا میں مسلمان کس طرح عزت اور آبرو کے ساتھ رہ سکتے ہیں، عزت کے ساتھ جینے کا ہمیں سلیقہ اور ہمیں شعور بھی بخشا ہے۔ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی کی باتوں کو ماننا ہوگا، ہمیں اللہ اور رسول کے راستے پہ چلنا ہوگا، تبھی ہم جا کر معزز بن سکتے ہیں، محترم بن سکتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، زمانہ گزر گیا، زمانہ آگے آنے والا بھی ہے، لیکن مسلمان اور ہماری حالت یہ ہے، کبھی ہم زوال، کبھی ہم ترقی، کبھی ہمارا عروج رہا، کبھی ہمارا زوال رہا۔ بجھی یہ شمع مسلم بارہا کی جگمگائی ہے، یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے، درخشانی نہیں جاتی، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ اس لیے ہم پورے اتحاد، پورے اتفاق، پورے خلوص کے ساتھ ہم نے یہ متحدہ علماء کونسل بنام مسلم ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعہ ہمیں بہت بڑے بڑے کام کرنا ہے۔ آپ حضرات کا تعاون چاہیے، دامے دیرمے سخنے ہمارا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ متحدہ علماء کونسل آپ کے لیے لائحہ عمل بنائے گی، جس کے ذریعہ ہم دنیا میں، ہندوستان میں عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق لطیف عطا فرمائے۔ اگر ہم بگھر جائیں گے، ہمارے اندر انتشار اور ہمارے اندر اختلاف ہوگا، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آج یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں، یہ میز دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ایک گلاس یہ رکھا ہوا ہے، تنہا ہے، ہوا کے جھونکے آئیں گے اور یہ گلاس یہ اڑ جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر 10 گلاس اکٹھا ہو جائیں گے تو آدیاں چلیں، چاہے کتنی ہی ہوائیں چلیں، مگر وہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ اس میز کے اوپر اگر ایک قلم رہے گا، ہوا چلے گی، قلم ختم ہو جائے گا، گر جائے گا۔ لیکن 10 قلم کو اگر ہم نے بنڈل بنا کے باندھ کے رکھا ہے تو وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا، گرے گا نہیں۔ تو اتحاد، یونٹی از اے بیسٹ پالیسی فار دی مسلم۔ مسلمانوں کے لیے اتحاد سب سے
बड़ा जो है तरीक़ाकार है, और ये सबसे बड़ी अहम बात है, हमें इस पे ध्यान देना होगा। आज इस्लाम और मुसलमान, इस्लाम को न कल खतरा था, न आज खतरा है, और न सुबह क़यामत तक खतरा होगा। हाँ, हमारे वजूद को खतरा ज़रूर है, हमें खतरा ज़रूर हो सकता है, इसलिए वो खतरे से बचने के लिए, उससे निपटने के लिए हमारे अंदर ताकत पैदा करनी होगी, इत्तेहाद पैदा करना होगा। आज इस्लाम पे हमला हो रहा है, करश दी मुस्लिम, मुसलमानों को कुचल दिया जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ न जाने कितनी साजिशें की जाती हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो हिम्मत दी है, वो हमें अज़्म दिया है, हमें वो ताकत दी है कि हम इन तमाम चैलेंज का सामना करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको क़ुव्वत अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि मुनफरिद तंजीम है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की नुमाइंदगी है, और काफ़ी अरसे से बनारस में इस तरीक़े की तंजीम की ज़रूरत थी। अलग पहलू था, ज़रूरत इस बात की थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसी तंजीम हो जिसमें सारे मसलक के उलमा हों, और जो मिल्ली मसाइल हैं, जो पूरी मिल्लत और पूरी कौम को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उन पर वो उलमा गौर व खौस करें, उम्मत की रहनुमाई करें, और एक पैगाम भी आवाम के दरमियान जाए कि हमारे अंदर भी इत्तेहाद है, हमारे अंदर भी तंजीम है। किसी भी कौम की बका के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, एक यूनिटी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। इत्तेहाद और तंजीम, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपकी तादाद जितनी बड़ी भी हो, अगर आपके अंदर इत्तेहाद नहीं है और आपके अंदर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, आप मुनज़्ज़म नहीं हैं, तो तादाद का कोई मतलब नहीं। आज हिंदुस्तान में हमारी कौम को इस तरीक़े की क़ियादत की ज़रूरत है। आज तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा में एक से एक जीनियस लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो मिल्ली मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं, मिल्लत के मसाइल पर बात कर सकते हैं, गौर व खौस कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज का ये प्रोग्राम कहने को मुत्तहिदा उलमा कौंसिल का पहला प्रोग्राम है, मगर ये तारीख़ी प्रोग्राम है। आज इस स्टेज ने, इस प्रोग्राम ने बनारस के तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को यहाँ इकट्ठा करके इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा पैगाम यहाँ से दुनिया को मिलने वाला है। कुरान करीम की सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 मैंने आपके सामने तिलावत की। इस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारी इसी कमज़ोरी की तरफ निशानदेही की। अल्लाह ने फरमाया, व अतीउल्लाह व रसूलहू, मुसलमानों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ऊ, और आपस में निज़ा न करो, आपस में झगड़े न करो। भाई इख्तिलाफ एक अलग चीज़ है और दुश्मनी एक अलग चीज़ है। आज हिंदुस्तान में हम जिस दोराहे पर खड़े हैं, अभी आपने हमारे सिद्दीकी साहब का खिताब सुना। आज मिल्लत को बहुत सारे मैदानों में ज़रूरत है। आज बनारस इतना बड़ा एजुकेशनल हब है, BHU जैसी यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ जैसी तारीखी यूनिवर्सिटी है, जो पूरी दुनिया में जिसकी अपनी एक तहजीबी शनाख्त है, एक तालीमी शनाख्त है। आज सवाल ये, हमारी कौम का एजुकेशन में रेशियो क्या है, हमारी हिस्सेदारी क्या है, हमारी कौम से कितने डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, कितने इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, कितने IAS ऑफिसर पैदा हो रहे हैं। मेरे भाई, ये क्या सोचने का मकाम नहीं है? आज मुस्लिम इलाकों में ढंग के हॉस्पिटल नहीं है। आज कोरोना के दौर में हमने देखा कितनी अमवात हुई इलाज की किल्लत की वजह से। क्या ये मसाइल नहीं है जिन पर हमारे उलमा गौर करें, हम और आप गौर करें और इनका कोई हल निकालें? मुत्तहिदा उलमा कौंसिल इन्हीं अज़ाइम को लेकर के कायम की गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह की ज़ात से भी खैर की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये तंजीम जिन अज़ाइम को लेकर के, जिन इरादों और अगराज़ व मकासिद को लेकर के कायम की गई है, अल्लाह करे कि ये अगराज़ व मकासिद पूरे हों और मिल्लत इसके पैगाम को समझे। मेरे भाइयों, अहले ईमान आपस में
ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ ہر مومن دوسرے مومن کو سپورٹ کرے، آپس میں ایسا رشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، کہ مسلمانوں کی آپس کی محبت، ہمدردی، رواداری، بھائی چارہ ایسا ہونا چاہیے کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کا بدن ہوتا ہے، اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر بدن کا کوئی ایک عضو بھی تکلیف میں پڑتا ہے تو سارے اعضاء اور پورا کا پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے اور انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اس اجلاس میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے کندھے پر رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ آپ صرف دنیا میں یہ کہنے کے لیے نہیں آئے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین امت ہو، لیکن تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اور تم ایک اللہ۔ شہر کے مختلف علاقوں سے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے آج کے اس اہم ترین پروگرام میں شرکت فرمانے والے معزز سامعین کرام، بہت دیر سے آپ مختلف علماء کرام کے تصورات، خیالات، تأثرات سن رہے ہیں۔ ہر تأثر اپنی جگہ انتہائی قیمتی اور اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں آپ کا ذہن متحدہ علماء کونسل کے بنیادی اغراض و مقاصد کی کچھ دفعات پیش کی تھیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کونسل جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہو کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ شہر بنارس کے مختلف مکاتب فکر کے اصحاب بصیرت علماء کرام کا ایک پلیٹ فارم پر ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ایک لگن اور نیک جذبے کے ساتھ بیٹھنا، یہ اپنے آپ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہر بنارس کے جن لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ قدم بڑھایا ہے، ان کا یہ قدم صرف شہر اور صوبے کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے ایک بہترین مثال بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے اغراض و مقاصد کو جو عزیزم نے پیش کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لفظ لفظ پر غور کیا گیا ہے اور مہینوں غور کیا گیا ہے، اور تمام یہ علماء کرام جو زینت کی، جو اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں،
سب کی موجودگی میں کبھی لکھا گیا پھر کاٹا گیا، کبھی الفاظ جڑے گئے پھر اس کو مٹائے گئے، بڑے مرحلے سے گزر کر اس کا دستور العمل اور اس کے اغراض و مقاصد منصۂ شہود پر اور منظر عام پر آپ کے سامنے آج پیش کیے ہیں۔ میں اس تنظیم کو اور اس اتحاد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس رب ذوالمنن کی بارگاہ صمدیت میں جذبہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، ساتھیوں نے قدم بڑھایا، اور برسوں کی محنت کے بعد آج ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ہم شہر بنارس کے ارباب بصیرت کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے مقاصد کو، اپنے پیغام کو، اپنے درد کو، اپنے احساسات کو، جن کے تحت یہ تنظیم وجود میں آئی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے مقررین حضرات نے مختلف پہلو پہ گفتگو فرمائی اور اب اظہار خیال فرمایا۔ یقیناً ان کی ہر بات قابل قدر اور بڑی قیمتی ہے، لیکن میں آپ سے بحیثیت متحدہ علماء کونسل کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے، تعمیر میں وقت لگتا ہے، وہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں اس کونسل کے بینر تلے وجود میں آئیں گی۔ وقت لگتا ہے، بنیاد رکھنے میں 10 منٹ لگتا ہے، عمارت بننے میں برسوں لگ جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ شخصیات، یہ نیک اور نورانی چہرے جو ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں، سب کا ایک جذبہ ہے، اور میں رابطہ کمیٹی کے ان پرجوش، پرخلوص، پرہوش اپنے دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ مزاج ہے۔ سنیں ہمارے وہ دوست جو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قدم قدم پر بحد امکان تمہیں مٹانے کی سازشیں ہیں، قدم قدم پر بحد امکان تمہیں مٹانے کی سازشیں ہیں، سنبھل کر نزاکتوں سے گزرنے والوں، سلام تم پر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طبیعت 1.5 ماہ سے علیل چل رہی ہے، اور بس اصرار تھا ہمارے احباب کا کہ میں آپ کے پاس آ گیا۔ بہت ہی خوشی کی یہ بات ہے، متحدہ علماء کونسل کن کن دشواریوں اور مشقتوں کی راہوں سے گزرنے کے بعد معرض وجود کے اندر آئی ہے، اور آج آپ کے سامنے ایک متحدہ کونسل نظر آ رہی ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد کے اندر سب سے بڑی غرض و غایت جو رکھی گئی تھی وہ اتحاد کی تھی، اور آج ہے۔ علماء کرام نے اپنا اتحاد پیش کیا، الحمدللہ علی ذالک۔ سبھی حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مختلف عقیدوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، بس کیجیے، ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ مسئلہ قوم و ملت کا ہو
مسئلہ ملک و وطن کا ہو. ہمیں اگر کوئی فیصلہ لینا ہے تو ہم متفقہ طور پر فیصلہ لیں گے. ہماری رائے کے اندر اختلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ متحدہ علماء کونسل آپ سبھی حضرات کو یعنی اہل بنارس کو کم سے کم یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ جذبات آپ کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے. یہ اتحاد آپ کے اندر بھی ہو, چاہے وہ محلے کا اختلاف ہو, چاہے وہ اپنے خاندان کا مسئلہ ہو. آئیے اس خیر سگالی کے ساتھ اسے قبول کیجئے کہ اتحاد ہی وہ قوت و طاقت ہے جو آپ کو سربلند کر سکتی ہے. قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اکٹھا ہو کر کے تھامنا. ولا تفرقوا, اور اختلافات کے شرکاء نہ ہونا, فرقوں کے اندر بٹنا نہیں, الگ الگ جماعتوں میں منقسم مت ہو جانا. یہ فلاں خاندان کا, یہ فلاں خاندان کا, یہ فلاں خاندان کا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. یہ تو علوی پورہ کا ہے, مدن پورے کا نہیں ہے, وہ مدن پورے کا ہے, للہ پورے کا نہیں ہے. ولا تفرقوا, تفرقوں کے اندر, فرقوں کے اندر, الگ الگ جماعتوں کے اندر نہیں. ید اللہ علی الجماع, اللہ کی مدد کا ہاتھ ہمیشہ جماعت کے اوپر ہوا کرتا ہے. جب ہم اکٹھا ہوتے ہیں تب بات بنتی ہے, اور جب ہم مختلف ہو جاتے ہیں تو بات بگڑ جایا کرتی ہے. ہمارا عروج اسی بنیاد پہ اب کل قائم تھا, اور آج ہم جو زوال کے شکار ہوئے اسی اتحاد کو چھوڑ کر کے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے شاید اگر یہ کہوں تو مجھ سے بھی عمر میں زیادہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں, صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا صوفی ذکی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیۃ القدسیہ. اس طرح کے جذبات شاید میری علم کے مطابق یہ پہلی بار تنظیمی شکل کے اندر سامنے آئے ہیں. کہ اللہ تو اس کو باقی رکھ, اس کو باقی رکھ, اس کو باقی رکھ. اگر یہ بقا اس کی رہے گی تو انشاءاللہ العزیز اصلاح آپ کی بھی ہوگی, ہماری ہوگی. ہم آپ کے مددگار ہوں گے اور آپ ہمارے مددگار ہوں گے, اور ہم دونوں مل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو لازم گردانیں گے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا ہم نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. مسئلہ ملک کا ہو, قوم کا ہو, وطن کا ہو. کیوں ہم وطن کے نہیں ہیں, ہم وطن کا عروج چاہتے ہیں, ہم وطن کی ترقیات چاہتے ہیں, ہم ملک کے اندر سالمیت کے جذبات کو پھیلانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم انفرادی طور پر کہیں گوشہ نشینی اختیار کریں گے. جی نہیں, ملک کی محبت ہمارا اپنا ایک حصہ ہے. ہمارے مذہب نے, ہمارے دین نے, ہمارے اسلام نے ملک کی محبت کو ہمیں بتایا ہے. ہم اس زمین کے اوپر ہیں تو اس زمیندار سے وفاداری کریں گے, بے وفائی نہیں کریں گے. کل ہمارے بزرگوں نے وفاداری کی ہے, آج اسی نقش قدم کو ہم بھی چلیں گے اور وفاداری کے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. پوری دنیا دیکھے گی یہ وفاداری کیا ہوا کرتی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, تمہیں الگ تھلگ نہیں ہونا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے, شکم سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جاہل پیدا کیا تو جاہل رکھنا مقصود ہو, نہیں, بلکہ علم کے وسیلے قرار دیے. آگے فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ ہم نے تمہارے لیے کان قرار دیے ہیں, سماعتیں قرار دی ہیں, سننے والی ایک نعمت تمہیں دی ہے, اور آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, اور تیسرے تمہیں عقل دی ہے کہ تم یہ علم کے ذریعے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہاری جہالت دور ہو سکتی ہے, اور جب جہالت دور ہوگی علم آئے گا تمہارے پاس تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں. علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بڑی سے بڑی مشکلات سے سامنا کر کے اس کو حل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں آج دنیا میں
اسلام اور مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کی جو ہسٹری ہے، کہیں پہ مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں، کہیں پہ مسجدیں مسمار کی جا رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں، بلکہ آپ بنارس میں دیکھیں اور بنارس کے باہر اطراف کے شہروں میں دیکھیں، ہر جیل میں کم سے کم 1000-2000 مسلمان بے قصور قید کیے گئے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ آخر ان کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ علم سے دور ہیں، یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، آپس میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، جس کے لیے اسلام نے نہیں کہا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تم سب ایک ساتھ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ جب انسان متحد ہوتا ہے تو اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے، اور جب متفرق ہو جاتا ہے تو اسے ہر آدمی اذیت اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں جس قوم کو ابھرنا چاہیے، جس قوم چاہتی ہے وہ ترقی پائے، تو اسے چاہیے کہ علم کی طرف قدم کو آگے بڑھا دے، علم حاصل کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو نجات ملے، اس کی فیملی کو نجات ملے، اس کے معاشرے کو نجات ملے، اس کے مذہب کو نجات ملے۔ علم ایک ایسی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑی طاقتوں کو گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، حالات حاضرہ کو دیکھیں، بڑی سے بڑی طاقتیں تھیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ایران میں شاہ کی حکومت ہزاروں سال سے تھی، لیکن علم ایک ایسی شے تھی، یہی علماء تھے۔ آپ دیکھیں پورے ہندوستان کی، پہلے ہندوستانی سے بات کی، جو آزادی ہوئی ہے، آج مسلمانوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے، آج علماء دین کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس آزادی میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیا ہے وہ مسلمانوں نے لیا ہے، مسلمانوں نے قربانی دی ہے، اور مسلمانوں کے علماء نے اس کے لیے ابھارا تھا۔ انہوں نے مشن کو آگے بڑھایا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ کیوں ہم کمزور پڑ گئے؟ اس لیے کہ ہم علم سے دور ہو گئے، اپنے علماء سے دور ہو گئے، اور ہم جو ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے تھا، وہ اس اتحاد کو ہم کھو بیٹھے۔ جب اتحاد کو کھو بیٹھے تو ہمیں ہر طرف سے پوچھا جا رہا ہے، ستم کیا جا رہا ہے۔ لہذا ایک رسول کی اور حدیث فرماتے ہیں آپ کے سامنے، رسول نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ واجب ہے، فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی علم حاصل کر لے تو دوسرے سے ساقط ہو جائے گا، نہیں، اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ جس طریقے سے مرد پر واجب ہے اسی طریقے سے عورت پر واجب ہے، بچے پر واجب ہے، جوان پہ واجب ہے، بوڑھے پہ واجب ہے۔ طلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے گوشت سے گہوارے قبر کی آغوش تک، یعنی قبر تک کی تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اور علم کی دو قسمیں رسول نے فرمائے، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ابدان ہے اور علم ادیان ہے۔ علم ادیان، علم دین، یعنی علم دین حاصل کرو، اس کے ذریعے سے تمہاری روح کو طاقت ملے گی۔ جب روح میں بیماری ہو جائے تو دین کا سہارا لینا، اور جب جسم میں بیماری ہو جائے تو طب کا سہارا لینا، ڈاکٹری کا سہارا لینا۔ یعنی اسلام دیکھیں انسان دو چیزوں سے ملا ہوا ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے، دونوں کے تقاضے کو اگر پورا کیا ہے تو اسلام پورا کر رہا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم دو طرح کے، ایک علم دین ہے، ایک علم ابدان ہے، یعنی علم طب ہے۔ جب تمہارا جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹری کی طرف آنا، طب کی طرف آنا۔ تو ہمیں جو حاصل کرنا چاہیے تھا ہم اسے چھوڑ دیے ہیں، دوسرے اسے حاصل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں اسی کے ذریعے سے کچلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں شہر بنارس میں یہ بہت اچھا یہ مشن ہوا کہ جس میں تمام علماء، تمام فرقے کے علماء متحد ہو کر، یکجا ہو کر ایک اسٹیج پر جمع ہوئے۔ یہ ایک اسٹیج نہیں بلکہ بنارس کی ایک مثال ہوگی جہاں پہ تمام فرقے کے علماء متحد ہو گئے ہیں، اور متحد جب ہو گئے تو یہی ایک کام ہے جس کی وجہ سے دشمن آپ کا پسپا ہوگا اور وہ لرزے گا، آپ کے پیچھے پھر نہیں پڑے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اسٹیج پہ متحد ہیں، اسٹیج سے جانے کے بعد بھی اپنے معاشرے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں اسی طریقے سے متحد رہیں۔ شہر بنارس میں متحد ہوں، اور جب شہر بنارس میں اتحاد ہو جائے گا تو اطراف بنارس میں اتحاد ہوگا، اطراف بنارس میں جب اتحاد ہوگا تو اس کے علاوہ ملک ہندوستان میں اتحاد ہو جائے گا۔ اور جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے اسی طریقے سے کچلے جائیں گے، پیسے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں
ہمیں علم پہ کام کرنا چاہیے، جس سے ہماری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی تقریروں میں سنا کہ ہم علم سے بہت دور ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہیں، انجینئر نہیں ہیں، پروفیسر نہیں ہیں، آرمی میں نہیں ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کی طرف بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور اپنی قوم میں ان بچوں کو تلاشیں جن کا رجحان جو دماغ کے ذہین ہوں اور وہ علم کے خواہش مند ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی مدد کی جائے پیسے سے، ان کو اسکول نہ مل رہا ہو تو ان کو اسکول دلایا جائے، جس اعتبار سے بھی ہو انہیں آگے بڑھایا جائے۔ آج ہم انہیں آگے بڑھائیں گے، کل وہ دوسری نسل کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمان اور اسلام قوی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر یہی ہندوستان ہوگا جہاں پہ آذان کو روکا جا رہا ہے، مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اسی طریقے سے متحد اور اتحاد بنائے رکھنا اور توفیق دے کہ تمام مسلمان آپس میں متحد رہیں اور علم کی طرف گامزن رہیں، علم کے ساتھ ساتھ عمل صالح نیک۔ آپ حضرات متحدہ علماء کونسل کی طرف سے منعقدہ اجلاس میں تشریف لانے والے، شرکت فرمانے والے علماء کرام کے بیانات سن رہے تھے۔ سب نے الگ الگ بیان کیا، لیکن ہر ایک کا جذبہ یہی تھا کہ کسی طرح سے جتنی مسلمانوں میں کمی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے طرح طرح سے اپنی باتیں بیان کی، اور جو باتیں کمی کی تھیں انہیں بھی ظاہر فرمایا، اور جو ہونا چاہیے وہ بھی بیان فرمایا۔ لیکن جہاں آپ حضرات موجود ہیں جو ہم سے اتفاق رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے دن یہ چراغ جلے گا، بجھ جائے گا۔ بہت سی تنظیمیں بن کے ختم ہو گئی۔ یہ متحدہ علماء کونسل کتنے دن کام کرے گی؟ لیکن سنو، عزم محکم کے سہارے پہ بڑھایا ہے قدم، عزم محکم کے سہارے پہ بڑھایا ہے قدم۔ پھول سمجھیں گے جو کانٹوں پہ بھی چلنا ہوگا۔ ہم پورے جذبے کے ساتھ، پورے ایمان و یقین کے ساتھ آگے آئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کر اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے کوشش کریں، ان کی عزت، ان کے وقار اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں۔ یہ علماء کرام اپنے آپ کو، آپ بار بار سن رہے ہیں مختلف مکاتب فکر کے علماء، تو اس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں، سب کے سب اپنے عقائد اور اپنے ایمان میں اپنی جگہ پر مکمل ہیں، لیکن کوئی چیز ایک ایسی ہے جس نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے۔ تو اگر وہ چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں
تو ہم آپ سے کہیں گے کہ ذرا ایک مرتبہ بآواز بلند کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بتا دیجئے دنیا کو کہ ہم سب ایک ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس کا ایمان میں کمی ہوگی چپ رہے گا، جس کا ایمان مکمل ہوگا وہ ضرور اس کلمہ طیبہ کو بآواز بلند پڑھے گا. اگر ہم رات کی تنہائی میں اکیلے میں اس کلمے کا ورد کرتے ہیں تو مجمع میں بھی ہم دنیا کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں. آپ حضرات مایوس نہ ہو، ہمارے پاس نظیر موجود ہے. کل جب اجتماعی رویت ہلال کمیٹی کی ابتدا ہو رہی تھی، اول صدر استقبالیہ میں تھا، اور اس وقت میں نے علماء کا استقبال کیا. آج یہ علماء ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان سب کے بیانات کو سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رہیں گے. نہ اجتماعی رویت ہلال کمیٹی بکھری، نہ متحدہ علماء کونسل بکھرے گی. یہ سب کے سب کوشش کریں گے، اور ان کی کوشش صرف ایک ہوگی کہ ہم اپنے مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے. ان سب کی یہ کوشش ہوگی ایمانداری کے ساتھ، یہ کوشش ہوگی کہ ہم تعصب سے کام نہیں لیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اور اپنے لوگوں کو نہ دیکھیں گے. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ صرف ہم اپنے ہی بھائی چارے کو اور اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. نہیں، جب آپ اس جگہ پر آئے ہیں تو سچے بن کر کے دنیا کے سامنے پیش کیجئے کہ ہم سچے ہیں، سب کا بھلا چاہتے ہیں اور سب کا مفاد چاہتے ہیں. حضرات محترم، میری اس گفتگو سے آپ حضرات کو پورا اندازہ ہوگا کہ ہم ایک سمندر کے مانند ہیں جس کی تہ میں موجیں جوش مارتی ہیں. ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو اب ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف سے تیر برس رہا ہے، تنہا ایک ڈھال سارے تیروں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہو گئی. ہم سب کو مل کے اپنے دفاع کے لیے ایسی ڈھال تیار کرنی ہے کہ ہر طرف سے آنے والے تیر کو روک سکے اور اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے. آپ ہماری بات پر غور کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو دنیا چاہتی ہے مٹا دینا، آپ کو دنیا چاہتی ہے مٹا دینا، آپ کو دنیا چاہتی ہے مٹا دینا. آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے، میں اس کی تفصیل پیش کر دوں گا کسی موقع کے اوپر، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سب مٹانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں تم اپنی بقا کے لیے کوشش کرو. تمہارا پروردگار تمہارا مددگار ہے. تم مٹ نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر جذبہ ہے اپنی بقا کا. تم جب تک اپنے پروردگار سے امید رکھو گے اس وقت تک تم زندہ رہو گے. آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں علم کی کمی ہے. یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. مسلمانوں میں علم کی کمی ہے اس لیے یہ آگے نہیں بڑھ رہے. اچھا، جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہی اپنا کام بتا دے. مسلمانوں میں علم کی کمی ہے. جتنے لوگ ذی علم ہیں اور الگ الگ شعبے میں قابلیت رکھتے ہیں ان کے کارنامے ہم دیکھیں. ارے کچھ تو کارنامہ ہوگا، لیکن ہم ان سے مایوس نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کام کرنے والے ہیں.
لیکن اب تک ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا کہ یہ آگے آ کر کے اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے علم کا مظاہرہ کرتے۔ اگر ہم آج متحدہ علماء کونسل کے ذریعہ ساری دنیا کو پیغام دے سکتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ کل ہماری نقل ہندوستان کے شہر شہر میں ہوگی۔ مگر ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ارے کون ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، گھر کے بٹوارے میں اختلاف ہوتا ہے، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف کرتا ہے، لیکن اختلاف ہونے کا مطلب بے ایمانی نہیں۔ بے ایمانی کرو گے تو سب بکھر جائے گا۔ اختلاف تو اس لیے ہے کہ ہم لوگ نگاہ کریں کیا غلط ہے کیا صحیح، جو صحیح ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے علماء کرام ہم سے زیادہ جاننے اور بتانے والے ہیں، ہم تو صرف اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ حضرات کو بتا دیں کہ جہاں سب ہیں ان سب کے ساتھ ہم بھی۔ بس یہ جو کچھ کا فیصلہ کریں وہ ہندوستان کے ہر بسنے والے کی بھلائی چاہے، جتنے بھی بسنے والے ہیں سب کی بھلائی چاہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کا بھلا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اس نقصان سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کوشش کریں۔ ہماری بات تلخ ضرور ہوگی، میں کچھ سوچ کے بیٹھا نہیں تھا، لیکن آپ کے بیانات سن لینے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں سے آپ اٹھ کے جائیں تو یہ سمجھیں کہ یہ علماء کرام ان کے کچھ ماننے والے ہیں، 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 ان کے ماننے والے کچھ ہیں، ان کے ماننے والے کچھ ہیں، ان کے ماننے والے کچھ ہیں، یہ سب ارے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و قمر۔ مولانا علامہ اقبال جھوٹ نہیں بولتے تھے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و قمر، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ ہاں، یہ علماء کرام اگر خالی اپنے معتقدین کو لے کر کے ایک جگہ ہو جائیں گے تو یہی ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت اور ایسا پاور ہوگا جس کے ذریعہ بہت سا بکھرا ہوا کام بننے لگے گا اور ہماری قوم پورے طور پر ترقی کر سکتی ہے۔ میں ان حضرات کو مشورہ کیا دوں، یہ لوگ سب کچھ جانتے ہیں، میں تو ان کی گفتگو سن کر کے اپنی بات بیان کر رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ بھی ہیں وہ اس میں پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں، کوشش کریں، کوشش کریں۔ السعی منی والنصر من اللہ، کوشش میری طرف سے، مدد، ارے زور سے بولو، کوشش میری طرف سے، مدد اللہ کی طرف سے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بنارس کے مسلمان اکٹھا ہوں اور اپنے پیشواؤں کے ذریعہ پورے ملک کی خصوصیت کے ساتھ شہر بنارس کی رہنمائی کرے، اور ان مسلمانوں کو اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے ہم ایسی کوشش کریں اور ایسے اصول اپنائیں جس سے دشمنوں کو بھی موقع نہ ملے۔ خوب سمجھو، اس وقت ہمارے شہر کے اندر جتنے بینر لگا رہے ہیں
और जितने बैनर लगाए जा रहे हैं उसमें शहर बनारस के अंदर सबकी नुमाइंदगी है, मगर मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। आपने देखा होगा, नहीं है तो आज से गौर कीजिएगा, दीवारों पर लगे हुए बैनर देखिएगा, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, आप खुद ही जान लेंगे कि आप किस मंजिल में हैं। तो जो दुश्मन कर रहा है वह उसे करने दो, जो वो कर रहा है वो तुम मत करना। तुम कोशिश करना कि अपने शहर बनारस के जितने भी रहने वाले हैं सबको उरूज हो, सबकी तरक्की हो, सबको परवरदिगार आलम की तरफ से जो नेमत हमें मिली है वो सबको मिले और हर तरह से लोग कामयाब रहे। हर एक के दर्द व दुख में शरीक होना हम मुसलमानों का काम है। हर एक के दुख दर्द में शरीक होना किसका काम है, बोलो तो सही जी? मुसलमानों का काम है, अहले ईमान का काम है। हम सब के दर्द दुख में शरीक है, लिहाजा हमको ऐसी ही राह अख्तियार करनी है। आप हमारे साथ मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा कर रहे होंगे मुझ में ताकत नहीं है बोलने की, ये तो जज्बा है जो बोल रहा है। बहरहाल जब तक सांस चल रही है उस वक्त तक मुसलमानों की बका और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी रिफ़त और अज़मत के लिए कोशिश करता रहूँगा और परवरदिगार से दुआ करता रहूँगा कि परवरदिगार हम सबको एक बनाए, नेक बनाए और परवरदिगार हम सबको ज़माने की ज़िल्लत से बचा करके इज़्ज़त का ताज हमारे सर